محفوظ بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو معتبر کینڈیڈیٹس تھے، جو اعلیٰ قیادت تھی، ان کے تمام تر کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں پاکستان کی پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں، حماد اظہر صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں، فواد چودھری کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ جی، پرویز لاہی صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، مونس لاہی صاحب کو اجازت نہیں ملی، ان کا کاغذات مسترد ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور حماد اظہر صاحب کے کاغذات اور بانی پاکستان عمران خان صاحب، بانی تحریک انصاف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، مسترد کر دیے گئے ان کو الیکشن لڑنے کے دوران۔ اور ہم اپنے ولاگ میں آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں، صنم جاوید صاحب، ایک نڈر بہادر لڑکی کے جو کہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی، اس کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ وہ صنم جاوید جو اپنے ویوز، اپنے خیالات کا اظہار اوپنلی کرتی ہے، وہ صنم جاوید جو کہ ابھی لڑکی ہے، وہ صنم جاوید جو پیسے میں مریم نواز سے کہیں کم تر ہے، وہ صنم جاوید جو بہادری کی علامت ہے، اس صنم جاوید کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ اتنا خوف پڑ گیا پی ڈی ایم کو، اتنا خوف ہے نون لیگ کو، اتنا خوف ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ ایک صنم جاوید جس کی دولت کا اگر آپ کمپیریزن کریں مریم نواز کے سامنے، تو وہ جو مریم نواز کے نوکر ہیں ان کے برابر صنم جاوید آتی ہے پیسے میں۔ تو دیکھیں اس لڑکی سے، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہو آپ، اور مریم نواز کو اتنا خوف ہے، اتنی پریشانی ہے کہ اس نے کہا کہ اس کے کاغذات ریجیکٹ کرو، میں تب ہی الیکشن لڑوں گی۔ مریم نواز کو کتنی تکلیف ہے، کتنی ٹینشن ہے۔ اکاڑا میں مریم نواز نے جلسہ کیا اور وہاں کہا شیر پر مور لگاؤ اور پاکستان کو نواز دو۔ پاکستان کو پہلے 3 دفعہ تو نواز دے چکے ہو، پاکستان کو پہلے 3 دفعہ سی ایم کے طور پر نواز دے چکے ہو، وزیر خزانہ کے طور پر نواز دے چکے ہو، اور اپنا چچا جان وہ شہباز دے چکے ہو، اپنا شہباز کا بیٹا حمزہ دے چکے ہو، یہ سب تو ہمیں دے چکے ہو۔ 75 سال میں لائٹ آتی نہیں ہے، گیس آتی نہیں ہے، اور پاکستان میں ہے کیا؟ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، افراتفری، آئین کی کوئی بات نہیں کرتا، اور ادھر نہ ہی انصاف کی کوئی بات ہے، نہ ہی کسی معاملے میں پاکستان میں۔ اور 75 ایئرز میں 40 ایئرز پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے۔ 82 سے آپ اقتدار میں آ رہے ہیں، 82 سے وزیر خزانہ آپ بنے 85 تک، 85 سے آپ سی ایم پنجاب رہے، 88 میں بھی آپ سی ایم پنجاب رہے، 90 میں آپ بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر پاکستان بن گئے، پھر آگے جا کے 97 میں پرائم منسٹر بنے، پھر 2008 سے 2018 تک سی ایم شہباز شریف صاحب رہے، 2008 سے 2013 تک نواز شریف کی گورنمنٹ رہی۔ آپ کے پاس سارا اقتدار رہا، آپ نے کیا پاکستان میں ڈیلیور کیا؟ یہ ڈیلیور کیا کہ سردیوں میں گیس نہیں، سردیوں میں لائٹ نہیں، اور سب سے بڑی بات، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ 75 سال میں ایسا کام نہیں کر سکے کہ آپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل سے اپنا علاج کروا سکے، آپ کو لندن جانا پڑتا ہے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مقابلہ تیر کا اور شیر کا ہے، اور بھائی آپ نے تو بلے کو نکال دیا ہے، آپ پھر بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ آزاد امیدواروں سے مقابلہ نہیں کر رہے، بلہ چھین کا بھی آپ سمجھ جو ایسے مقابلہ نہیں کر پا رہی، آپ نے بلہ بھی چھین لیا ہے، پھر بھی آپ سنم جاوید سے مقابلہ نہیں کر رہی۔ صنم جاوید صاحب سے وہ کیا ہے؟ وہ لڑکی بیچاری، وہ نہتی لڑکی ہے، آپ نے اس کے کاغذات بھی ریجیکٹ کروا دیے۔ آپ کو کھلا میدان ہے، آپ کا کھلا میدان بھی آپ سے بھاگا نہیں جانا، آپ قلعے بھاگ کر قلعے جیتنا ہے، قلعے فرسٹ آنا ہے، لیکن آپ سے پھر بھی نہیں جیتا جانا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلو، جس طرح آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پر، اس الیکشن کے فری اینڈ فیئرنس پر سوالات اٹھیں گے۔ اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے۔ اس طرح کے الیکشن میں پری پول دہاندلی ہو چکی ہے، بلہ چھین کا دہاندلی ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے یہ ابتدا ہے دہاندلی کی، اور یہ 70% دہاندلی ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا گیا۔ اب مریم نواز نے اپنے مخالف امیدوار کے، جس نے آج تک کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں لیا، اس میں کون سا ایلیگیشن ہے؟ آج تک اس لڑکی نے کوئی آفیشل سرونٹ نہیں رہی، سرکاری سرونٹ نہیں رہی، سرکاری عہدے پر نہیں رہی، ایم پی ایم این اے نہیں رہی، کوئی ان پر کرپشن کا ایلیگیشن نہیں، وہ تو آپ نے اس کا بھی کاغذات ریجیکٹ کرائے۔ وہ کس بیسس پہ کاغذات ریجیکٹ کرائے؟ آپ کی منشا مرضی کے مطابق اس کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں۔
آپ اسے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جس سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے کاغذات ریجیکٹ جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جسٹ 15-20 دن رہ گئے الیکشن میں، اور نواز شریف ابھی گھر سے نہیں کر رہے، ابھی وہ جلسے جلوس نہیں کر رہے۔ آپ نے اکاڑے میں جلسہ کیا، وہاں لوگ آئے نہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ قصور سے لوگوں کو لے کر لے جایا گیا، پاک پتن سے لوگوں کو منگوایا گیا، اور سائیوا سے لوگوں کو منگوایا گیا، لیکن پھر بھی قصور جو اکاڑا کا جلسہ تھا وہ اس کی گیدرنگ میں آپ اس کو بھر نہیں سکے، میدان کو آپ بھر نہیں سکے، آپ فلاپ ہو چکے ہیں، آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلہ چھین کر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ سنجید کو اپنے مقابلے میں اتار کر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو، بلا مقابلہ یہ کوئی انتخاب ہے، یہ کوئی الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتے رہیں گے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے آپ کو بلہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو بلہ چھیننا نہیں چاہیے تھا، آپ کو سونو جے کا کاغذ ریجیکٹ نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ اپنے بل بوتے پر آتے، لیکن آپ اپنے بل بوتے پر نہیں آ رہے۔ آپ کو کھلا میدان ہے، آپ نے اکیلے ہی بھاگنا ہے، اکیلے ہی جیتنا ہے۔ جب اکیلے ہی بھاگو گے، اکیلے ہی جیتو گے، تو پھر آپ کی جیت پر سوالات تو اٹھیں گے، اور یہ سوالات پاکستان کی تقدیر پر اٹھیں گے۔ اللہ حافظ۔